یا علی مدد. Otherwise, write Abu Ali Missionary, wise number 968. سن ماتی شبد نپایا جگے سر سن ماتی شبد نپایا جگے سر جوگ کا مرم کوئی نہ جانے جوگ کا مرم جگے سر جانے جوگ کا مرم. مولانا حاضر امام سے صلوات پڑھو زندارو. اللہم صلی اللہ علیہ. انسان ایک لہو کی بوند سے پیدا ہوا. کبھی ایکانت میں بیٹھ کے یہ وچار کرو کہ بھلا انسان کس طرح بولتا ہے. ان آدمیوں یا ان بچوں کو دیکھو کہ جو اپنے منہ سے شبد نہیں نکال سکتے، یعنی کہ گونگے آدمی ہیں. اس گونگے آدمی کے منہ میں ہمارے جیسی جیبھ ہے، دانت ہیں، گلا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے منہ سے شبد نہیں نکلتا. خدا کی رچنا ایک انیری چیز ہے. اس سرشٹی کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، چھوٹی یا بڑی، ایک فلاسفر کی طرح وہ چیز کس طرح کام کرتی ہے اس کے اوپر وچار کرو. کوئی بھی چیز لے لو. ہمارے ہاتھ کی انگلیاں، ان انگلیوں کی بناوٹ، انگلیوں کے آخر میں چھوٹے چھوٹے ناخن. اگر ناخن نہ ہوتے ہم کوئی چیز پکڑ نہیں سکتے. اگر انگلیوں کے اندر، ہر ایک انگلی کے اندر جو 4 ٹکڑے ہیں، کبھی وہ نہ ہوتے، ایک ٹکڑا جو بیس بنتا ہے، تو ہمارے ہاتھ مڑ نہ سکتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ تم اپنے ہاتھ کی بناوٹ کے اوپر وچار کرو کہ تمہارا ہاتھ کس طرح سے کام کر رہا ہے. اسی طریقے سے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک گونگے آدمی کو دیکھو، اس کے منہ میں دانت بھی ہیں، جیبھ بھی ہے، کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، آواز بھی نکالتا ہے، آ کرتا ہے، لیکن شبد نہیں بنا سکتا. کوئی چیز کی خامی ہے. بالکل اسی طرح سے اگرچہ یہ 5 گنان کا خدا کی اس سرشٹی کے لیے لکھا گیا کہ آد تھکی ایک سن نہیں پایا. جب زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے کچھ نہیں تھا، اس شروعات کے اندر خدا نے سب سے پہلے آواز پیدا کی. شبد کا مطلب خدا کا وہ حکم جس کو ہم عربی زبان میں کن کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ یہ سرشٹی جس طرح ہے اس طرح ہو جائے. میں نے کہا کن یعنی ہو جا. کن کا مطلب جی ہو جا، ہو یا کن، وہ ہو گئی.
کیونکہ خدا کو بنانے کی ضرورت نہیں. اس کے ارادے میں، اس کی اچھا کے اندر ڈیزائن سب ہے. وہ بھول نہیں کرتا، اس سے غلطی نہیں ہوتی. تو خدا تعالیٰ نے حکم کیا کن فیکن، وہ ہو گئی. یہ جو لفظ کن تھا، یہ وہ پہلا شبد تھا جس سے سرشٹی کی رچنا رچی. آج تھکی ایک شن نہیں پایا، یعنی خدا نے شروعات میں بالکل کچھ نہیں تھا. اس شن میں سے، یعنی نتھنگنیس میں سے، کچھ نہیں تھا، اس میں سے ایک شبد نہیں پایا، یعنی اس نے ایک ورڈ کریٹ کیا، اور اس میں سے ساری خدا کی کریشن ہوئی. جس آدمی کے گھٹ کے اندر شن جیسی حالت ہے، شن کہتے ہیں کچھ نہیں، بلینک، وائڈ، نتھنگنیس، خالی، بالکل خالی، صاف، یعنی اس میں کوئی چیز نہ ہو. لا، انگلش زبان کے نتھنگنیس کا عربی کا ترجمہ جو ہے وہ لا ہے. لا مینز کچھ نہیں. جب تک یہ کچھ نہیں کی کنڈیشن پیدا نہیں ہوتی، یعنی لا پیدا نہیں ہوتا، تب تک شبد بھی نہیں پیدا ہوتا. ایک آدمی بیت الخیال کی بندگی کے لیے بیٹھک کرتا ہے. جیسے ہی وہ آنکھ بند کرتا ہے، شاہ و دیدار کا پنجہ لے کے، جو کہ آنکھیں بالکل بند نہیں کرنی چاہیے، آنکھوں کو کھلا رکھتے ہو، اس کی جگہ پردہ گرا دو. نیچے دیکھنے کی ضرورت نہیں، لیکن آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دو. آنکھیں بند کر لو، آدھی بند کر لو کہ کوئی چیز دکھے نہیں. جیسے ہی آنکھ بند کرتے ہیں اور اپنے بول کو شروع کرتے ہیں، ہزاروں قسم کے خیال وچار ہماروں کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. دوست یاد آتا ہے، بچے یاد آتے ہیں، بزنس یاد آتا ہے، ایسی ایسی چیزیں یاد آتی ہیں کہ جن کے یاد کرنے کا ہمیں کوئی ارادہ نہیں تھا، کوئی اچھا نہیں تھی. اچھا کے بغیر والنٹری نہیں، اتنے وچار چالو ہو رہے ہیں، شبد کہاں رہ گیا پتہ ہی نہیں لگا. تھوڑی دیر کے بعد پھر خیال ہوا میں تو عبادت میں بیٹھا ہوں، تو شبد کو واپس ہم نے بلایا، یعنی شبد کا رٹن شروع کیا. آدھا منٹ بھی نہیں ہوا، پھر وچار شروع ہو گئے، شبد پھر بلایا گیا. موسٹلی میجورٹی عبادت کرنے والوں کا یہی حال ہے. میرے خود کے انوبھو میں یہ چیز آ چکی ہے، اس لیے کہتا ہوں. میں لوگوں کے دلوں کے اندر بعد میں بیٹھا، لیکن خود میرے ساتھ یہ حالت بن چکی ہوئی ہے، اور ہر ایک کے ساتھ بنتی ہے. یہ انسان کی نیچر اور فطرت ہے. برسوں نکل جاتے ہیں، ہمیں اس شبد کو پکڑ کر ایک جگہ پھر وچاروں میں رکھنے کا ہمیں نہ موقع ملتا ہے، نہ ہماری طاقت آتی ہے. اسی طرح سے یا تو نیند آ گئی، سو گئے، گردن جھک گئی اور سنورنگ کرنے لگ گئے. سنورنگ یعنی کوبڑے مارنے شروع کیے. 5 بجے تک کئی لوگ جماعت خانے میں لمبی ٹانگیں کر کے دیوار کے ساتھ بیٹھے ہیں، گردن سینے پہ لگی ہے، سوئے ہوئے ہیں، کوبڑے مار رہے ہیں، خر خر کر کے آجو بازو والے اور سارے واتاورن کو خراب کر رہے ہیں. اور کبھی نیند نہیں آئی تو 5 بجے کے ٹکورے تک یہی حال ہے کہ وچار کے اوپر وچار آ رہے ہیں. کبھی تھوڑی بات دیر میں ذرا شبد کی تھوڑا، آدھے منٹ بھی نہیں،
ذرا سا شبد آیا پھر چلا گیا. اس طرح ہم نے اپنی عبادت پوری کی, دل میں سمجھا کہ ہم نے عبادت کی. یاد رکھو, ساری زندگی نہیں, 1000 برس بھی اس طریقے سے نکل جائے گا, کچھ نہیں ہو جائے, کچھ نہیں. البتہ امام بہت رحم والا ہے. جماعت خانے میں آنے کی جو ہم نے نیت کی تھی رات کو, اس نیت سے ہم سوئے تھے کہ صبح جماعت خانے جائیں گے, اور اٹھ کے جماعت خانے میں آئے, اس کا ثواب ملے گا, ضرور ملے گا. بھلے ادھر آ کے سو گئے, کوبڑے مارے, دوسروں کو خلل دیا, اس کا گناہ بھی ملے گا, اس کا گناہ بھی ملے گا, مگر جماعت خانے آئے اس کا ثواب ملے گا. پھر اس ثواب کے سامنے گناہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے, ثواب زیادہ ہے یا چھوٹا ہے, وہ میرا کام نہیں, وہ اکاؤنٹ حاضر امام کرے. لیکن جماعت خانے آئے ہو, ثواب ملے گا. دعا پڑھو گے, نماز پڑھو گے. بیت الخیال کا کیا, اس بول کا کیا ہوا؟ جب تک آپ نتھنگنیس, بلینکنیس, بالکل کلین سلیٹ نہیں کرو گے, تب تک شبد پیدا نہیں ہوئے گا. شن کی حالت اپنے من میں کریٹ کرو. شن یعنی آپ عبادت میں بیٹھو, بیٹھک پہ بیٹھو, منٹ 2 منٹ تلک اپنے وچاروں کو ایسا پکڑ لو کہ آپ کچھ نہ سوچو, شبد بھی نہیں, بول بھی نہیں, 1-2 منٹ پھر تاکہ کنڈیشن پیدا کرو, پھر ہو جاؤ بالکل شریرک حساب سے بھی, وچاروں کے حساب سے بھی بالکل پھر کچھ نہیں سوچنا. اپنے مائنڈ کو بلینک کر دو, کوئی چیز اس میں نہ آوے, جیسے ہی آنی چاہے فوراً اس کو روک دو, پہلے اس کی پریکٹس کرو. کچھ نہیں, لا جب تک آپ اپنے من کو استھر نہیں کرو گے, وہ شبد نہیں سیکھے گا, وہ شبد نہیں سیکھے گا. کانوں سے سنی ہوئی بات ہمارے مغز میں ریکارڈ ہو جاتی ہے, اور جن آدمیوں کے اندر انٹیلیجنس زیادہ ہے وہ ایک دفعہ سنتے ہیں, ایسی ریکارڈ ہوتی ہے کہ زندگی بھر یاد رہتی ہے, شبد بھولتا نہیں. لیکن بیٹھک کرتے ہیں, شبد آتا ہی نہیں, کیونکہ اتنا کچرا بھرا ہوا ہے, باہر کے دوسرے وچاروں کا اتنا کچرا بھرا ہوا ہے مغز کے اندر کہ شبد کے ٹکنے کی کوئی جگہ نہیں. شن پیدا کرو, بلینکنیس پیدا کرو, ایک دم کلین. 1 منٹ 2 منٹ شروعات میں, 1-2 منٹ, بھلے 5 منٹ, آپ کو خود کو فیل ہو جائے گا کہ میرا من ابھی ٹھہر گیا ہے. اس کا بیلنس کرو. ایک پینسل لو, اپنے نرو کے بیلنس کو پریکٹیکل دیکھنے کے لیے کہ میرا نروس بیلنس کیسا ہے, ایک پینسل لے کے اپنی انگلی کے اوپر کھڑی کرو. نہیں ہوئے گی. روز تھوڑی تھوڑی پریکٹس کرو, روز تھوڑی تھوڑی پریکٹس کرو. ایک پینسل چھولی ہوئی ہوئے یا نہ, مگر نیچے کا جو اس کا فلیٹ بھاگ ہے اپنی انگلی کے اوپر, اینڈ کے اوپر, اس کو کھڑا کرو. آپ کے نروز اس دن آپ کے قبضے میں آئیں گے, آپ کی سرتی, آپ کی کنسنٹریشن سارا اس پینسل کے بیس میں انگلی کے ٹپ کے اوپر آ جائے گی. اگر آپ نے پینسل کھڑی کر لی, اتنی پریکٹس جس دن ہو جائے گی, بھلے 2 دن میں ہوئے, بھلے 2 مہینے میں ہوئے, سب سمجھنا کہ اب میں اپنے نروز کو کنٹرول کر سکتا ہوں. اور یہ کنڈیشن
بیت الخیال کے لیے بہت اچھی ہے. اپنی انگلی کے اوپر پینسل کھڑی کرو. کنسنٹریشن سیکھنے کے بہت سے طریقے ہیں, بہت سے, جو کہ ایزی سے ایزی طریقہ یہ ہے جو ہم کو امام نے فرمایا کہ جب ہی بیٹھو تو سب وچار بند کر دو. یہ وہی چیز امام کے فرمان کی ہے کہ بلینکنیس پیدا کرو. پینسل کو نروس سسٹم کا جاننے کے لیے اپنے ہاتھ کے اوپر بیلنس کرنا, وہ تو ایک دنیا داری کی مثال کے لیے میں نے آپ کو یہ بات بتائی. لیکن ایزی سے ایزی چیز یہی ہے کہ آپ بیٹھک کرو تو اس بیٹھک میں اپنے مغز کو بالکل بلینک بنا ڈالو. 1 منٹ, 2 منٹ, 3 منٹ, 5 منٹ ایسا مضبوط ارادہ کرو کہ مجھے کچھ نہیں سوچنا, شبد کے اوپر بھی نہیں سوچنا. امام نے جنگ بار کے فرمانوں میں فرمایا ہے بتی جھانکی کرو, دروازہ بند کرو اور تلوار رکھو, پھر عبادت کرو. بتی جھانکی کرو, آنکھیں بند کرو, یعنی تمہیں کچھ نظر نہ آوے ایسی آدھی آنکھیں بند کرو, دروازہ بند کرو, باہر کے وچار اندر بالکل نہ آویں, اندر کے وچار باہر نہ جاویں. مطلب یہ کہ شن پیدا کرو, بلینک حالت بنا ڈالو, کچھ نہیں سوچنا. اور پھر اگر کوئی کبہو کبھو ایسا وائے جو ویسے تو نام صاحب جی کا لیجے رے. اگر کوئی ایسا بن جاوے, بناؤ کہ پھر باہر کے وچار آ گئے ہیں تو اس یالی کی تلوار سے, یالی کے نام سے, یالی کا نام تلوار روپی ہے کہ جس کے آنے سے باقی کے وچار بھاگ جاتے ہیں. شبد کے سوا باقی سب وچار دشمن وچار ہیں. شبد کے سوا باقی سب وچار بیت الخیال کے اس ایک کلاس میں دشمن وچار ہیں, اس کو بھگا ڈالو. نام لیتا بھیو پریم پرکاشا سب اپجیا من وشواس. نام لیا, اندر میں پریم کا پرکاش پیدا ہوا. جب حالت بلینک ہو جائے گی, کچھ نہیں سوچو گے, اس پریکٹس میں جتنا بھی ٹائم لگے لگاؤ, لیکن اپنے من کے وچاروں کو بالکل بلینک بنا ڈالو. پھر جب یہ شبد کا رٹن کرو گے, دل کے اندر نور پیدا ہوئے گا. وزیرا پاک صاحب جینو نام چے. مولا کا نام پاک نام ہے. کہنے جپیے ساس اساس, اس کو سانس اساس میں, یعنی سانس اندر جاوے سانس باہر نکلے, مولا کے نام کا جاپ کرو, ذکر کرو. امام کے نام سے من پوتر ہوتا ہے. میں شبد کی بات کر رہا تھا, مولا کا نام شبد ہی ہے. رستے میں اپانگا رستے میں اتنی بھیڑ نہیں ہے. کسوٹو میں, انڈیپینڈنس ایونیو میں, کڑیا کو سمبازی اسٹریٹ کے اوپر کے جہاں ہزاروں آدمی آتے جاتے ہیں, آپ کسی آدمی کو ایک گالی دے دو تو ایسا ہی خواہ کرنا نہیں, پریکٹس کرنے کی ضرورت نہیں. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں, کیونکہ گالی دو گے وہ تھپڑ مار دے گا, آپ مجھ کو آ کے شاید پکڑو گے کہ تو نے کہا تھا واج نے کہ گالی دے دو.
میں یہ سکھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ شبد میں، شبد یعنی ہمارے منہ سے نکلا ہوا کوئی بھی شبد، اس میں ایک پاور ہے، اس میں اثر ہے، اس میں ایفیکٹ ہے. آپ کسی کو گالی دے تو آپ نے نہ کانڈی لگائی، نہ آگ لگائی، نہ گولی ماری، نہ پتھر مارا، نہ کوئی بھی تھپڑ مارا، صرف منہ سے ایک آواز نکالی. وہ آدمی آپ کی طرف دیکھا، آنکھیں لال ہو گئی، چہرہ لال ہو گیا، غصے سے بھر گیا، آپ کے ساتھ لڑنے آیا یا مارا ماری کرنے آیا. بھلا ایک شبد میں، خالی منہ سے نکلی ہوئی ہوا میں، اس ہوا کے اندر وائبریشن میں اتنا اثر ہے کہ آپ نے ایک آدمی کو گرم کر دیا. جیسے وہ گرم ہو گیا، اب تو معاف کرنا، وہ ٹھنڈا ہو گیا. شبد کے اندر گرم کرنے کی طاقت بھی ہے، ٹھنڈا کرنے کی طاقت بھی ہے، دشمنی کی طاقت بھی ہے، پریم کی طاقت بھی ہے. صرف وہی شبد کو اونچی نیچی آواز کے ساتھ آپ وائبریٹ کر ڈالو، صرف اونچی نیچی آواز سیم شبدوں کے ساتھ، ادھر آؤ. کسی بچے کو یا نوکر کو یا چھوٹے کو آپ پریم سے بلاؤ، ادھر آؤ. آپ کے شبدوں میں، شبدوں کی وائبریشن میں کیا چیز ہے کہ اس میں نرمی ہے، نرما ہے. ادھر آؤ. یہی شبد ہائی اسپیڈ سے ذرا بولو، ادھر آؤ. کتنا فرق پڑ گیا، کتنا فرق پڑ گیا. ادھر آؤ، ادھر آؤ. وہی لفظ ہیں لیکن بولنے کے ڈھب سے اس میں کتنا فرق پڑ گیا. یہ جو شبدوں کی رچنا ہے، یہ خدا کی بہت بڑی کاریگری ہے. ہم نے کبھی ان چیزوں کے اوپر وچار نہیں کیا. وہ شبد جو ایمان کے مکھ سے نکل کے ہمارے کانوں میں سے گزر کے ہمارے چت میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، نور کا بھرا ہوا یہ شبد، یالی کے نام کا یہ جاپ سچ مچ پوتر ہے. ماں بہن کی کوئی گالی دے دے، اس شبدوں کے اندر جتنی گندگی ہے، خدا کے نام میں پوترتا ہی ہے. اگر شبد گندے اور بھونڈے ہیں تو شبد پوتر اور اونچے بھی ہیں. شبدوں کے اندر اونچائی نیچائی ہے. شبد ہمارے من کی ارمیوں میں سے، جذبات میں سے، فیلنگز میں سے ساتھ لے کے آتے ہیں. شبدوں کی رچنا معمولی چیز نہیں. شبد کی اس رچنا کے اوپر کتنا بھی بڑا لیکچر ہو سکتا ہے، لیکن میں نے آپ کو ایک رستے پہ لگا دیا. آپ ان چیزوں پہ وچار کرو. میٹھے، سافٹ، پیار بھرے، نرم شبدوں کے اندر جیسی بھاونا ہوتی ہے، اس سے ہزاروں گنا زیادہ مولا کے دیے ہوئے اس بول کے اندر، یا علی کے جاپ میں، نور، رحم، دیا، خدا کی وہ تمام شکتیاں کہ جن کو ہم خدا کے ایٹریبیوٹس کہتے ہیں، خدا تعالیٰ کے نام جو صفتیں ہیں، رحیم ہے، کریم ہے، قسیم ہے، علیم ہے، خبیر ہے، اور یہ ایسے خدا کے ہزاروں نام ہیں جن میں سے خدا کی صفتیں پیدا ہوتی ہیں. ان ناموں کے اندر وہ سب طاقتیں ہیں. یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ سب طاقتیں شبد میں ہیں، کہ جو طاقتیں خدا کے اندر ہیں وہ خدا کے نام میں ہیں. شبد کی یہ رچنا انہیری رچنا ہے. اس شبد میں سے آپ کے اندر وہ طاقت پیدا ہوتی ہے. میں نے آپ کو ظاہر کی چیزیں بتائیں کہ آپ کسی کو گالی دو یا آپ کسی کو پریم سے بلاؤ، انہی شبدوں کے اندر آپ کی بھاونا ظاہر ہوتی ہے.
اسی طرح سے آپ عبادت میں جب بیٹھتے ہو، یا علی یا علی، کون سی سپیڈ ہے آپ کے سانس کی، کس طریقے سے آپ یہ شبد کو یاد کر رہے ہو، حضرت امام کی محبت میں آپ کے اندر وہ فیلنگز پیدا ہو رہی ہیں، یا عجز سے، انکساری سے، میں کچھ نہیں تو بہت بڑا ہے، جیسا کہ ایک بھکاری کسی داتا کے پاس ہاتھ پسار کے بھیک مانگ رہا ہے، عبادت کے وقت کون سی بھاونا، کس قسم کی فیلنگ، کس طریقے کے خیال آپ میں پیدا ہوئے ہیں، ایسا آپ کو اس کا پھل ملے گا۔ بیت الخیال کی اس عبادت کے درمیان سب کچھ آپ کی خود کی فیلنگز کے اوپر آدھار ہے۔ سب سے پہلے وہ چیز کہ بلینکنس پیدا کرو، بالکل مائنڈ بلینک ہو جائے، پھر اس میں سے شبد پیدا ہو رہے، اس شبد کا رتن آپ کے انتکرن کے ایمان کے اوپر آدھار کرتا ہے۔ امام کو کیا سمجھتے ہو، امام کے ساتھ کتنا پریم ہے، امام کے ساتھ کتنی لاگنی ہے، کس بھاونا اور طریقے سے یہ شبد کا رتن ہو رہا ہے، اس کے اوپر یہ سارا آدھار ہے، سارا۔ تو خدا کا یہ جو نام ہے، یہ پنچتن پاک کا نام بہت اندھیرا ہے۔ آپ جیسے ہی نام لوگے، اس نام کی جو تاثیر ہے، اس نام کی جو تاثیر ہے، خدا کے ہر نام کی تاثیر جدا جدا ہے، اس پر سے تسبیحاں بنی، جدی جدی تسبیحاں بنی۔ تسبیح کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہم 101 گانے کی تسبیح نکالتے ہیں، بھلے اس کو ہم تسبیح ضرور کہتے ہیں، لیکن تسبیح کا مطلب ریپیٹ کرنا۔ عربی زبان میں کسی چیز کو یالی 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 یالی، اس کا مطلب ہے تسبیح ہو رہی ہے زبان سے، اور جو چیز ہم منہ سے نہیں بولتے، آواز نہیں نکالتے اور من کے اندر یاد کرتے ہیں، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ چپ چاپ تسبیح نہیں ہوتی، تسبیح کو آواز کے ساتھ نکالنا چاہیے۔ جیسے کہ صوفی لوگ جب یہ مجلس بناتے ہیں تو اس کے اندر ذاکر لوگ ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں، وہ تو ذکر آواز کے ساتھ کرتے ہیں، حقیقت میں اس کو تسبیح کہتے ہیں۔ ذکر من میں ہوتا ہے، آواز ہوتا ہے، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ عربی زبان میں ذکر کہتے ہیں یاد کرنے کو، ٹو ریممبر، اس کو کہتے ہیں ذکر۔ ذکر کرو یا تسبیح نکالو، جو نام آپ ریپیٹ کر رہے ہو، جاپ کرنا کا مطلب ریپیٹ کرنا، کوئی تسبیح۔ خدا کے ان تمام ناموں کے اندر جدی جدی تاثیر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس ایک فقرے میں، ایک آیت میں ایک نام اللہ کا آیا، دوسرا رب کا آیا، دو نام آئے۔ اللہ جدا نہیں، رب جدا نہیں، لیکن ان دونوں کو جدا جدا جگہ پہ رکھا۔ سرو وخان اس اللہ کا کہ جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے، یعنی اللہ، اس کی صفت یہ ہے کہ وہ پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ دیا والا ہے۔ رحمان کہتے ہیں بخشش دینے والے کو، اور دیا والا ہے، رحیم ہے، یعنی یہ اس کی دوسری صفتیں آئیں۔ اس طرح سے خدا کی تمام صفتوں کا، ان کا جو شبد ہے، جس صفت کا وہ شبد ہے، اس شبد کے اندر وہ تاثیر ہے۔ جو شبد ہمیں ملا ہے، اس شبد کا مطلب ہمیں جاننا چاہیے۔ بیت الخیال کے
بول کی بخشش کرتے وقت امام ہمیشہ اس بول کا مطلب سناتے ہیں. جب بول فرماتے ہیں تو مولا اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ دیکھو اس بول کا یہ مطلب ہے. رب کا مطلب ہے پالنے والا. یا علی کا مطلب ہے جو بہت اونچا ہے اور تمہاری مصیبت دور کرنے والا ہے. رحیم کا مطلب ہے کہ جو تمہارے اوپر دیا کرے, رحم کرے. اس طرح سے جو بیت الخیال کا ہم کو شبد ملا ہے اس شبد کا ارتھ ہے, وہ ارتھ جاننا چاہیے. اگر امام کسی وقت ایک آدھ دفعہ بول دیتے ہیں, لوگ یاد نہیں رکھتے, تو امام کے پدرامنی کے بعد یعنی اسی وقت صاحب تو اٹھ کے چلے جاتا ہے. پھر جو مشنری ادھر ہوتا ہے اس کے اوپر یہ فرق ہے کہ وہ لوگوں کو اس کے بول کا مطلب سکھاوے تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں, کس کو پکارتے ہیں, کس کو. ایک بڑی اچھی ریفائنڈ چیز جنان میں ہے. اس موقع کے اوپر ایک وارتا دروپدی کے اوپر دکھ پڑنے کی ذکر ہے ہمارے جنانوں میں. دروپدی کے اوپر دکھ پڑا. دشمن نے اس کی آبرو خراب کرنے کے لیے بھری سبھا میں کوشش کی. دروپدی کی ساڑی کھینچتے رہے, مگر اس سے پہلے اس نے یاد کیا. دروپدی نے کہا, کیونکہ بڑی عابد تھی, بھگت تھی, ستی تھی, اس نے کہا اے دوارکا ناتھ, یعنی کرشن کا لقب دوارکا ناتھ. دوارکا میں کرشن رہتے تھے, مولانا کرشن کا درخانہ دوارکا میں تھا. تو اس نے یاد کیا اس صفت کے ساتھ, اے دوارکا ناتھ میری مدد کر. تو مدد نہیں ہوئی. ستی مومن خدا کو جب پکارتا ہے تو خدا کے اوپر لازم ہے کہ اس کا بندوبست کرے. تو بھی ستی جیسی, دروپدی جیسی مومن اس نے یاد کیا تو بھی کچھ نہیں ہوا. رونے لگی, اے ویکنٹھ ناتھ. ویکنٹھ کہتے ہیں بہشت کو, جنت کو, یعنی اے جنت کے مالک. کچھ نہیں ہوا. اس طرح جدا جدا ناموں سے مولانا کرشن کو اس زمانے میں جو امام تھے اس کو وہ پکار کرتی رہی. بہت دیر ہو گئی اور اس کی بے عزتی شروع ہو گئی. بیچاری اپنے کپڑے پکڑتی رہی اور دشمن جو تھا وہ اس کے چیر کو کھینچتا رہا, ساڑی کھینچتا رہا. ساڑی کھینچتی رہی. 5 گز کی ساڑی نہیں تو وہ تو کتنے ہی گز نکل گئے. ساڑی بند ہی نہ ہوئے, نکلتی رہی نکلتی رہی. جب اس نے عاجزی سے پکارا, ہے پران ناتھ, پران ناتھ, میرے جیو کے مالک, میری روح کے مالک, تو اس کو دیدار ہوا. یعنی مولانا کرشن ظاہر میں بھی جیسا ہی اس کو دیدار ہوا اس کے فوراً آدھی منٹ کے اندر اندر دربار کے اندر مولانا کرشن چلے آئے. دروپدی کی لاج بچ گئی. دشمن شرمندہ ہو گیا, اس کی آبرو خراب نہ ہوئی, لیکن دکھ بہت پڑا. جو نروس ٹینشن ہوئی اس کو وہ بہت زیادہ تھی. دریودن شرمندہ ہو گیا. بھری سبھا کے اندر جب تھوڑم تھوڑا ہو گیا اور اٹھ کے چلا گیا, سبھا برخاست ہو گئی. مومن دروپدی
मौला के पास भाग के पांव पड़ी। मौला ने हाथ से पकड़ के उठाया, रोते रोते कहने लगी, तुम तो कहते थे जब भी मुझे याद करोगी मैं फौरन चला आऊंगा, और मैं कितना पुकार करती रही, कहाँ चले गए थे? मौला ने फरमाया, जहां तू मुझे भेजती थी वहां मैं जाता था। तूने कहा द्वारकानाथ, तो मुझको द्वारका जाना पड़ा, क्योंकि तुमने मुझको द्वारका भेजा। तुमने मेरे को बोला वैकुंठनाथ, तो मैं बहिष्ठ में गया। जिस तरह से जिस तरीके से तू मेरा नाम लेती रही, मैं उस तरीके से जाहिर होता रहा। कभी तू पहले ही प्राणनाथ कह देती तो मैं तो तेरे साथ था, लेकिन तुमने जब प्राणनाथ कहा मैं फौरन आ गया। इस वार्ता के अंदर यही चीज है बैतुल ख्याल की, कि मौला को आप किस नाम से पुकार रहे हो। जो शब्द आपके घट में है उसका मतलब जानो। अब हाजिर इमाम को तो नहीं पूछ सकते, चलो इस चीज को मैं नहीं टच करता, लेकिन उसका मतलब अगर आपको पता होवे कि प्राणनाथ का मतलब यह है कि मेरे रूह का मालिक, और द्वारकानाथ का मतलब यह है कि द्वारका का धनी, तो मैं द्वारकानाथ का को बोलूं, प्राणनाथ क्यों ना बोलूं? और उसका अर्थ मतलब अगर समझ आवे तो उसकी तासीर हमको पता लगे कि इसकी तासीर क्या है। बच्चा सख्त बीमार है, डॉक्टर भी आए हैं, दवा लागू ही नहीं होती, माँ बाप घबरा रहे हैं, दवा लागू नहीं होती, असर बहुत स्लो होता है, बच्चा बेहाल हो रहा है, बस क्या उसका कोई इलाज नहीं है? खुदा के उन नामों में से ऐसी नाम की चीज ढूंढो कि जो उस बच्चे को राहत दे देवे। या शाफी, ए शफा देने वाले, सेहत देने वाले, आराम देने वाले, तंदुरुस्ती देने वाले, पुकारो उसको। जिस तरह दुनिया की दुआएं हैं, जैसा पीने की, खाने की, मलने की, इंजेक्शन वगैरह, ये दुनिया की दवाई, रूहानी दवाएं भी हैं, और रूहानी दवाएं दुआएं हैं। रूहानी दुआ दवा है। या शाफी, खुदा की उस सिफत को, खुदा की उस शक्ति को पुकारो कि जो तंदुरुस्ती देने वाला है, क्योंकि तंदुरुस्ती भी खुदा की नियामत है। जिस तरह रोजी रिज़्क खुदा की नियामत है, और रोजी रिज़्क को हम बिगाड़ के जब हम खाते हैं तो वो नियामत बिगड़ जाती है, बीमारी पैदा होती है। सेहत देना, तंदुरुस्ती देना खुदा की नियामत है। आप उस वक्त तस्बीह निकालो, या शाफी, या शाफी मेरे बच्चे को शफा दे, या शाफी मेरे बच्चे को शफा दे। आप शफा की तस्बीह निकालो, या शाफी, या शाफी, या शाफी। कोई बीमारी के अंदर 2 ग्रेन की डोज, 2 ग्रेन की टेबलेट काफी होती है। किसी बीमारी के अंदर 5 ग्रेन देना चाहिए, किसी बीमारी के अंदर 10-15 ग्रेन देनी चाहिए। कोई बीमारी एक वक्त दवा पीने से ठीक हो जाती है, कोई बीमारी 7-8 दिन दवा पीने से ठीक होती है। इसी तरह से ये जो तस्बीह है, हो सकता है 10 दाने बोलोगे अच्छा हो जाएगा, और ये भी हो सकता है कि आपको 2-4 तस्बीहां निकालनी चाहिए तब अच्छा होएगा। बिल्कुल इसी तरह से दुनिया की बाज ऐसी मुसीबतें भी हैं कि एक तो तस्बीहां निकालने से ठीक हो जाती है, बाज के लिए आपको 10-20 दिन रोज तस्बीहां निकालनी चाहिए। उसकी डोज के ऊपर आधार है, ये हमें पता नहीं, लेकिन हमारी दवा यानी कि रूहानी दुआएं, यानी कि खुदा के नाम का रटन और जिक्र और तस्बीह चालू रहनी चाहिए। आप जब ये तस्बीह निकालो, आवाज के साथ निकालो, जोर से बोलने की जरूरत नहीं। आवाज का मतलब ये है कि वाइब्रेशन पैदा होवे, ये वाइब्रेशन उस बच्चे तक पहुंचे। आहिस्ता से बच्चे के पास बैठ के तस्बीह निकालो, या शाफी, या शाफी, या शाफी, बोल के साथ, आवाज के साथ आप तस्बीह निकालो, जरूर असर होएगा।
یہ ایک مثال دی ہے. بیت الخیل کا جو بول ہے اس بول کی بھی ایسی تاثیر ہے. شوہر ظالم ہے، باپ سخت ہے، بھائی سخت ہے، کوئی دوست بڑا بے ڈھنگا ہے. ہماری یاری دوستی سگے کٹمبیوں کے اندر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جس کا دل پتھر جیسا سخت ہوتا ہے، اس میں بالکل دیا نہیں ہوتی، رحم کی بھاونا نہیں ہوتی، بالکل روکھا ہی روکھا ہے. تو کیا ایسا کوئی انجیکشن ڈاکٹروں نے بنایا ہے کہ ایک آدمی کی ہم فیلنگز اور مائنڈ چینج کر دیں گے؟ ابھی تک تو نہیں بنایا، لیکن خدا نے بنایا ہے. خدا تعالیٰ کی اس صفتوں کے اندر یہ چیز ہے. یا ودود یا ودود یا ودود یا ودود، اس کی تسبیح نکالو. وہ آدمی آہستہ آہستہ نرم پڑ جائے گا. ایسا نہیں کہ آپ نے تسبیح نکالی اور اسی وقت وہ فوراً چینج ہو جائے گا. میں نے آپ کو کہا کہ کوئی بیماری میں ایک ڈوز سے اچھی ہو جاتی ہے بیماری، تو کوئی بیماری میں 10-20 ڈوز چاہیے. کسی بیماری کو 10-20 دن لگتے ہیں. جیسا اس آدمی کے انتکرن کی سختی ہے، ایسا آپ کی تسبیحیں لمبی ہونی چاہیے. لمبی یعنی ایک تسبیح تو ضرور ہونی چاہیے، 2 دفعہ 3 دفعہ نکالو. 5 دن 10 دن 6 مہینے 12 مہینے چالو رکھو. لازم 100%. اس کے وچاروں میں فرق پڑے گا، اس کے سوبھاؤ میں فرق پڑے گا، اس کے دل میں رحم بھاونا آئے گی، اس کے دل میں پریم پیدا ہوگا. ودود کا مطلب ہے پیار کرنے والا، پیار کرانے والا، محبت دینے والا، محبت کرانے والا. یہ ودود کا مطلب ہے. اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی. یا ودود یا ودود. امام سلطان محمد صلی اللہ علیہ فرمایا، صلوات کی تسبیح صبح کی دعا پڑھ لو، اس کے بعد 2 تسبیحیں نکالو. تمہیں دنیا کی کوئی بھی مراد چاہیے. اس میں صاحب نے انلمیٹڈ حالت رکھ دی. دنیا کی کوئی بھی مراد چاہیے، کوئی بھی مراد. مولا نے اس میں کوئی لمٹ نہیں رکھی، مگر وہ مراد کسی دوسرے کا نخود نکالنے کے لیے نہ ہو. مراد یعنی نیک مراد، مال، اولاد، تندرستی، آبرو، گھر کا سکھ شانتی. یہ سب چیزیں دنیا کے اندر انسان کو محتاج کرنے والی ہیں، انسان کو تکلیف میں ڈالنے والی ہیں. انسان کو ان چیزوں سے دکھ بھی ملتا ہے، سکھ بھی ملتا ہے. تو دنیا کی ان چیزوں کے لیے کوئی دشمن ہے، اس سے بچنے کا رستہ نہیں. کوئی بھول ہو گئی ہے، اب توبہ کی جا رہی ہے تو خدا معاف کرتا ہے. امام فرمایا، صبح کی دعا کے بعد 2 تسبیحیں صلوات کی نکالو. دنیا کی کوئی بھی تمہاری مراد ہوگی انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی، ضرور. یعنی کہ صلوات کے اندر یہ تاثیر ہے کہ تم کو بخشش ملے. اے خدایا، محمد اور محمد کی آل پہ سلامتی بھیج. یہ سلامتی کا مطلب آنر ہے. ہم اس بات کے لیے آنر کرتے ہیں، یعنی محمد اور محمد کی آل ہمیشہ سلامت رہے. یہ ایک قسم کی روحانی مہمانی ہے. جیسا ہم سفرہ پکا کے گھر سے لے آتے ہیں، حاضر امام کے سامنے مہمانی رکھتے ہیں. روحانی مہمانی دنیا کی کوئی چیز کی نہیں، روحانی مہمانی صلوات ہے. صلوات امام کی روحانی مہمانی ہے. کیا یہ روحانی مہمانی نہیں؟ جو ہم سفرہ لاتے ہیں اس سفرے کا ثواب ہم کو ملتا ہے، اور وہ ثواب ہم کسی روحانی جو گزر گئی ہوئے اس کو ہم ٹرانسفر کرتے ہیں. اس لیے یہ روحانی مہمانی نہیں، کیونکہ یہ مہمانی ہم نے ظاہر میں دی، ظاہر کی چیز کی، اور اس کا ثواب روحانی ہے. لیکن وہ چیز جو ظاہر، اور رسول اللہ
آپ کے ہاتھ میں سے ایک کھجور اٹھا کے اپنے مکھ مبارک میں ڈالے، مولانا حاضر امام کے پاس آپ آمبا لے جاؤ اور مولا اس میں سے ایک آم اٹھا کے کھا لے وے، آپ کے دل کو کیسا سکھ ملے۔ اس وقت امام جو بخشش دے رہا ہے وہ ہم کو ظاہر میں فیل نہیں ہوگی، لیکن روحانی اثر ضرور ہوتا ہے۔ کبھی امام پوچھتا ہے کیا چاہیے تجھے، کیا تو کچھ بخشش بھی دے دیتا ہے، آدھی کھجور کھا کے واپس دے دے لے، آم کا ایک ٹکڑا کھاتے کھاتے واپس دے دے لے۔ یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے۔ رسول اللہ بہت دفعہ پانی پی کے جو خاص لوگ ہوتے تھے ان کو دے دیا کرتے تھے۔ یہ نیاز ہے، نبی صاحب دیتے تھے، ایٹھا پانی دیتے تھے۔ کبھی کبھی کسی کے گھر پہ جاتے تھے اور جب جانے لگے تو گھر والے پیالہ، مٹکا، گلاس کچھ بھی ایسا بھر کے پانی کا نبی کے سامنے لے آوے تو نبی صاحب اپنی انگلیاں اس میں ڈال دے وے، برکت کے طور پہ ان کو بولے۔ یہ نیاز ہے۔ صلوات روحانی مہمانی ہے، اور اس روحانی مہمانی کا اثر بے حساب ہے، وہ اثر ہمارے روح کو، جیو کو پہنچتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے خدا تعالیٰ کے ان ناموں میں جو ہمارے اندر بیت الخیال کے بول کی چیزیں ہیں، اس میں دنیا کی کوئی چیز ساتھ شامل نہیں ہوتی۔ بیت الخیال کے بول کے ساتھ دنیا کی کوئی مراد لگی ہوئی نہیں، یعنی دنیا کی کوئی مصیبت کے لیے، دنیا کی کوئی مراد کے لیے، دنیا کے کوئی اور کام کے لیے بیت الخیال کے بول کا اپیوگ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے بہت سی تسبیحاں ہیں، ذکر ہیں۔ بیت الخیال کا بول آپ کے روح اور حاضر امام کے نور کے ساتھ بیچ میں لنک پیدا کرنے کا سادھن ہے، اس کا اور کوئی کام نہیں۔ اس کا یہی کام ہے کہ جو آپ کا روح ہزاروں لاکھوں سال پہلے مولا کے نور سے جدا ہو گیا ہے، اس کا سبند جڑ جاوے۔ یہ بیت الخیال کے بول کا کام ہے۔ اس لیے اپنے من کو پاک بناؤ، سب وچار دور کر دو، شن حالت پیدا کرو، یعنی کچھ بھی وچار نہیں کرنا۔ 1-2 منٹ بلینک مائنڈ بنا لینے کے بعد من جب پھر ہو جاوے تو پھر آپ شبد کا رٹن کرو، اس میں سے نور پیدا ہوئے گا۔ یہ ہے بیت الخیال کے شبد کی ویاخیا۔ 3 ماس رسنا وچ رہیا، پیچھے نام برہم سو کہیا۔ 3 مہینے اس رسنا کے اندر، رسنا جیب کو کہتے ہیں، یعنی جیب کے جاپ، مگر یہاں رسنا کا مطلب اس کا مزہ، یہاں رسنا کا مطلب جیب نہیں ہے۔ 3 مہینے اس کے سواد میں، مزے میں ایسے تلین ہو گئے کہ اندر سے پھر برہم کا شبد، بیت الخیال کا بول، پھر ہمارا مائنڈ سیکھ جاتا ہے تو دنیا کا کوئی بھی کام کرتے رہو، مائنڈ اپنا بول چالو رکھتا ہے۔ 24 گھنٹے مومن اگر سو بھی جاتا ہے تو بھی اس کا جیو بیت الخیال کے بول کا رٹن چالو رکھتا ہے، پھر مائنڈ کی بات نکل جاتی ہے، جیو کے اوپر آ جاتا ہے۔ مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے وے، حقیقتی سمجھ دے وے، نیک مرادیں پوری کرے، آفت و بلائیں دور کرے، دشمن دفاع کرے، بدیوں برائیوں سے بچائے، نافرمانیوں گناہوں سے بچائے، دشمن سکریت میں پورا کرے، دین میں دنیا میں اپنی شناخت اور فرمان برداری میں رکھے۔ مولا ظہر باطن دیدار نصیب کر۔ سوامی مہاراج اڑیا بھی اڑیا میں کریا نا
ہماری آجی